الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، آج کا ہمارا یہ جو جلسہ ہے اس کا عنوان عظمت صحابہ و اہل بیت ہے، یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، یہ عنوان. ہمارے درمیان میں حضرت مفتی زید صاحب مدانی ندوی تشریف لا چکے ہیں، بہت ہی جلد ہمارے درمیان میں ہوں گے. آپ حضرات ان کا خطاب سنیں گے. موضوع کو تھوڑا سا سمجھ لیں اور موضوع کی حساسیت کو سمجھ لیں. اس میں دو چیزیں ہیں، دو ذات ہیں، ایک صحابہ کرام کی ذات، دوسرے اہل بیت اطہار کی ذات. صحابہ کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ سیدھے لفظوں میں، عام لفظوں میں اگر کہیں تو صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نبی کے یار دوست کو کہتے ہیں، جو نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے دوست ہیں، نبی کے ہر دم کے رفیق ہیں، نبی کے ہر وقت کام آنے والے ہیں، ان کو کہتے ہیں صحابہ. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت نبی کے گھرانے والے. بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل کہتے ہیں جو گھر میں رہے. تو اہل بیت یعنی گھر والے. گھر میں کون رہتا ہے؟ سب سے پہلے جو گھر میں رہتی ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے. تو اہل بیت کا جو سب سے بڑا فرد شمار کیا جائے گا، سب سے بڑی جو ذات شمار کری جائے گی، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی پاکیزہ بیویاں، یہ اہل بیت ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں، جو بیٹے ہیں، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں، اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو غلام رہتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے، ان کو بھی اہل بیت میں شمار کیا گیا. تو صحابہ نبی کے یار دوست ہو گئے، اہل بیت نبی کے گھر والے ہو گئے. یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. اللہ نے جس چیز کو قرآن میں بیان کیا ہو، اس چیز کو بیان کرنا دین ہے، اس کا تذکرہ کرنا عبادت ہے. عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صحابہ کرام کا تذکرہ اس لیے کیا جائے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے. صحابہ کرام کا تذکرہ اس لیے کیا جائے کیونکہ صحابہ کرام کا لوگ ٹھیک سے تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کا مقام و مرتبہ گھٹا رہے ہیں، اس لیے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جائے. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں، لیکن ہماری یہ بات اور ہماری یہ سمجھ غلط ہے. جب اللہ نے قرآن کا موضوع صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو بنایا ہے،
جب قرآن میں صحابہ کی شخصیت اور اہل بیت کی شخصیات کو بیان کیا گیا ہے تو اب صحابہ کرام کے تعلق سے غلط فہمی ہو یا نہ ہو اس کا تذکرہ کیا جائے. لوگ 100% صحابہ کرام کے ماننے والے ہوں, محبت قدم برنے والے ہوں, صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں, صحابہ کے طریقے کو اپنانے والے ہوں, اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جائے گا, ان کی عظمتوں کو بیان کیا جائے گا, ان کے مقام کی بلندیوں کو بیان کیا جائے گا. اس کے بعد بھی صحابہ کرام کے مقام کو بیان کیا جائے گا. ایک بزرگ یوں کہتے ہیں کہ تم دنیا کی بات کرتے ہو, اگر ہم چاند پر بھی چلے جائیں اور ہمارے سوا کوئی نہ ہو تب بھی ہم صحابہ کرام کا تذکرہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کریم کا موضوع ہے. جب قرآن کریم کا موضوع ہے تو اس کا تذکرہ کرنا عبادت ہے. جیسے قرآن میں حکم اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, حکم ہے. اب نماز کے جو فضائل ہیں, ہمیں نماز کے فضائل بیان کریں گے تو یہ عبادت ہے. کیوں؟ قرآن کا موضوع. روزے کا حکم قرآن میں ہے تو روزے کو بیان کرنا عبادت ہے کیونکہ روزہ قرآن کا موضوع ہے. اسی طرح سے صحابہ کرام کی ذات کو, اہل بیت اطہار کو قرآن نے اپنا موضوع بیان کیا. 6666 آیات میں بہت سی ایسی آیات ہیں جو صحابہ کرام کی مدح میں, تعریف میں, شان میں بیان کری گئی ہے. اس لیے صحابہ کرام کا تذکرہ ضروری ہے ہر آیت. اس تعلق سے ایک بات سمجھے, صحابہ اور اہل بیت کا مقام بلند کیوں ہے؟ اس کائنات میں جو سب سے مرکزی شخصیت ہے وہ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جوڑتی چلی جاتی ہے وہ چیز بھی لائق اور محترم بنتی چلی جاتی ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کائنات کو وجود ملا ہے. حضور کو نہ آنا ہوتا تو کچھ نہ ہوتا دنیا میں. ایک روایت میں ہے اے آدم, اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے آدم اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پیدا کرنا ہوتا تو آدم آپ کو بھی نہیں پیدا کرنا. ہمارے وجود کا سبب حضرت آدم علیہ السلام. آدم نہ ہوتے ہم نہ ہوتے کیونکہ آدم ہمارے باپ ہے. اور آدم علیہ السلام کے وجود کا سبب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش کب ہوگی؟ آپ کب پیدا ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں آپ نبی کب بنے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد, میں نبی اس وقت ہو گیا تھا جبکہ آدم علیہ السلام کی روح کو ابھی ان کے پتلے کے اندر نہیں ڈالا گیا تھا, اس سے پہلے میری نبوت کے فیصلے ہو چکے. تو پتہ چلا کائنات کا آغاز ہوا ہے جناب آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. پھر کائنات میں جو مراتب بٹے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا اتصال ہے, جتنا قرب ہے, جتنا تعلق ہے وہ اتنے ہی عظیم ہے. یہ ہمارا علماء کرام نے قصیدہ لکھا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ذات گرامی جہاں آرام فرما رہی ہے جسے ہم روضہ رسول کہتے ہیں, اس روضہ رسول کی, اس قبر اطہر کی جو مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ملی ہوئی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, مٹی ہے, مٹی کے ذرات ہیں حضور کے جسم سے ٹچ ہو رہے ہیں. وہ مٹی اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ کائنات کی پوری زمین سے اعلیٰ, وہ کعبہ سے اعلیٰ, وہ عرش و کرسی سے بھی اعلیٰ وہ مٹی ہے.
وجہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد کوئی محترم ذات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے, اللہ جسم سے پاک ہے. جب اللہ جسم سے پاک ہے تو اللہ کسی جگہ میں بھی نہیں ہوں گے. جگہ اور مکان کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کا جسم ہوتا ہے. ہمارا ایک جسم ہے تو ہمیں بیٹھنے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت ہے, رہنے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت ہے, اسپیس کی ضرورت ہے. اگر کہیں اسپیس نہ ہو تو ہم نہیں رہ پائیں گے. لیکن اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے. جب جسم سے پاک ہے تو کوئی جگہ بھی اس کے لیے نہیں ہوگی. جب جگہ نہیں ہوگی تو جگہ ٹچ بھی نہیں ہوگی. تو اللہ کے ساتھ کوئی جگہ خاص نہیں, اللہ سب جگہ ہے. اللہ فی السماوات و فی الارض, اللہ آسمانوں میں ہے, زمینوں میں ہے. وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. مشرق بھی اللہ کا, مغرب بھی اللہ کا. جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات پاؤ گے. اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. ہاں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جسم ہے, اور یہ جسم کائنات کا سب سے عظیم ترین جسم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا ہے, اور یہ جسم مبارک جہاں پر تشریف فرما ہے, اور جو مٹی جو جگہ اس جسم سے ملے گی بس کرے گی, وہی جگہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہوگی. کعبہ یہ اللہ کے ایک بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے, اور وہ جو روزے کی مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی ہے وہ قیامت تک یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی رہے گی. اس لیے یہ مٹی کائنات کی سب سے عظیم ترین مٹی, سب سے افضل مٹی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب غور کریے, مٹی کے پاس حیات نہیں ہے, مٹی کے پاس زندگی نہیں ہے, مٹی کے پاس شعور نہیں ہے, مٹی کے پاس عقل نہیں ہے, مٹی کے پاس خوبصورتی نہیں ہے. مٹی اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتی. اس مٹی کو اتنا اعلیٰ رتبہ ملا صرف اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ملی ہوئی ہے. تو وہ صحابہ کرام, وہ اہل بیت اطہار جن کے اندر حیات ہے, روح ہے, جسم ہے, عقل ہے, شعور ہے, جذبات ہے, سمجھ ہے, اور وہ صحابہ کرام اپنی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے ہوئے ہیں, کبھی اپنی ران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹائے ہوئے ہیں, کبھی حضرت عائشہ کے ساتھ اہل بیت اطہار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں, کبھی حضرت حسین اور حسین آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے جسم سے چمٹا رہے ہیں. تو ان ذات کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. جب مٹی کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو صحابہ کرام کا مقام خود بخود واضح ہو جاتا ہے. جتنی بھی فضیلتیں حضور کے بعد کائنات والوں کو ملنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے قرب کی وجہ سے ملنی ہے, اور وہ صحابہ کرام سب سے زیادہ قریب ہے. اس بنیاد پر ہمارا یہ عقیدہ ہے, اس بنیاد پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس صحابی نے ایک لمحے بھر کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کر لیا, دیکھ لیا, حضور نے ان کو دیکھا ہو یا انہوں نے حضور کو دیکھ لیا, کسی بھی طرح سے لقاء اور ملاقات ہو گئی, وہ صحابی بعد میں آنے والوں سے سب سے عظیم تر ہے. پورے بعد میں آنے والے لوگ پوری زندگی عبادت کرتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, روزے رکھتے رہے, کسی اس درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے ایک لمحے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پالی. جب میں نے یہ بات آپ کو سمجھائی تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی, جو مقام صحابیت ہے یہ مقام کسب نہیں ہے, یعنی یہ مقام اپنی عبادتوں سے نہیں ملا کرتا. صحابی یا اہل بیت آدمی اپنی عبادت سے
نہیں بنا سکتا. اگر آدمی اپنی عبادت سے بن سکتا ہوتا تو بعض صحابہ ایسے ہیں انہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھی, انتقال ہو گیا, اور بعض کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 100 سال تک نماز پڑھی. بظاہر نماز بعض والے کی زیادہ ہے, بظاہر حج بعض صحابی 1 مرتبہ کیے ہوں گے, بعض صحابی نے 1 مرتبہ نہیں کیا ہوگا. کچھ ہمارے یہاں ایسے ہوتے ہیں 20-30 حج کیے ہوتے ہیں, وہ جس سے زیادہ حج کیے ہوتے ہیں. تو بظاہر یہ حج جو کرتا چلا آ رہا ہے اس کی تعداد زیادہ ہے, لیکن اس کی عبادت, اس کے حج کی تعداد صحابہ کرام کی عبادتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی, کیونکہ صحابی اپنی محنت سے, اپنی عبادت سے, اپنے طور و طریقے سے, اپنے مجاہدات سے صحابی نہیں بنتا, بلکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس کا اللہ مقام صحابیت کے لیے انتخاب فرماتا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ اختارنی, اللہ نے مجھے چنا, اللہ نے مجھے چنا, میرا انتخاب کیا. انبیاء کرام چنے جاتے ہیں, چننے کا اور قصد کا ایک ہم فرق بتائیں. میرے پاس کوئی تحفہ ہے, اس تحفے کو ہمیں دینا ہے. ہم نے دیکھا 10 لوگ ہیں, ہم نے ایک طریقہ یہ کیا 10 کو ایک کام دے دیا. ایک کام جیسے مان لیجیے ہم نے کہا 10 لوگ دوڑ لگاؤ, جو پہلے میرے تک آ جائے گا اس کو میں یہ تحفہ دے دوں. اب جب میں یہ تحفہ دوں گا دوڑ لگا کر آنے والوں میں جو پہلا ہوگا اس کو دوں گا, تو یہ کہا جائے گا یہ اس کی محنت کا تحفہ ہے, اس نے اپنی محنت سے حاصل کیا. چننا کیا ہوتا ہے 10 لوگ, میں آیا, میں نے دیکھا ایک شخص ہے نہایت حسین و جمیل ہے, بڑا ذہین معلوم ہوتا ہے, لوگوں میں بڑی اچھی صلاحیت کا معلوم ہوتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہ تحفہ میں تم کو دیتا ہوں. پہلے جو حاصل ہوا وہ محنت سے حاصل ہوا, بعد میں جو دیا یہ چن کر دیا. نبوت چنی ہوئی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ چنتا ہے. تمام کے تمام لوگوں کو دیکھا, ان میں کچھ لوگوں کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے. یہ اپنی محنت اور عبادت سے کوئی نہیں حاصل کر سکتا مقام نبوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی, اللہ نے مجھے چنا. پھر کہا واختار لی اصحابی, میرے لیے میرے اصحاب کو چنا. اپنی ذات کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ نے مجھے چنا, صحابہ کے لیے بھی فرما رہے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. پتہ چلا مقام نبوت بھی اللہ کی طرف سے خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے, مقام صحابیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے. جس کو اللہ چن لے, جس کا انتخاب اللہ کر لے, بعد میں آنے والا کوئی شخص اپنی محنت کے ذریعے اس مقام کو نہیں پا سکتا. بھائی اللہ چاہتا ہے ہم چنیں, ہم کسی چیز کا انتخاب کریں, ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے. ہم نے کسی آدمی کو اپنے کام کے لیے رکھا, یہ سمجھا کہ وہ اچھا آدمی ہے, ہمارا دار ہے, ایمان والا ہے, سچ بولتا ہے, اس لیے میں نے اس کو اپنے کام کے لیے رکھ دیا. لیکن ہو سکتا ہے جو میں نے تجربے سے اور جس ذریعے سے میں نے اس کو جانچا تھا اس میں غلطی ہو جائے, وہ آدمی سچا نہ ہو, جھوٹا ہو, امانتدار نہ ہو, دھوکے باز ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میرا علم کامل نہیں ہے, میرا علم کامل نہیں ہے. ہم بعد کے حالات کو نہیں جانتے, ہو سکتا ہے اس وقت تک تو وہ صحیح ہو, بعد میں اس کی نیت پلٹ جائے. یہ سب غلطیاں اور دھوکے مجھے ہو سکتے ہیں. کیوں ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ میرا علم کامل نہیں ہے, میں دلوں کو نہیں جانتا, میں صرف ظاہر کو دیکھتا ہوں. لیکن صحابہ کرام کا اور انبیاء کرام کا انتخاب جس ذات سے کہا کیا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کا علم کامل ہے, وہ ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ دلوں کے پیٹ جاننے والا ہے, اللہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے. جب اللہ کی ذات کو چنتا ہے اور انتخاب کرتا ہے پھر اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی,
یہ صحابہ کرام ان کا امتحان اللہ نے لیا. ہم امتحان لیں گے ظاہر کا امتحان لیں گے, اللہ کہہ رہا ہے امتحان لیا, دلوں کا امتحان لیا. اور جب دلوں کا امتحان لیا کیا پایا؟ تقویٰ, خالص تقویٰ پایا, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کی معرفت, اللہ کی ذات کا یقین. یہ ان حضرات نے پایا. لہم مغفرۃ و اجر عظیم. اللہ کہہ رہا ہے ان سب کے لیے مغفرت کا اعلان ہے, ان سب کے لیے بڑا اجر ہے. جب اللہ کسی ذات کا امتحان لے لے اور اللہ کسی ذات کو امتحان لینے کے بعد سرٹیفکیٹ دے دے, کامیابی کا مدعا سنا دے, اس کے بعد کسی انسان کے اندر اس جرأت کا پیدا ہونا کہ میں ان کو جانچوں گا, میں ان کا امتحان لوں گا, میں ان کو دیکھوں گا وہ صحیح بھی ہے یا غلط, میں ان کے اعمال کو, ان کے کارناموں کو دیکھوں گا. یہ ان حضرات پر انگلیاں اٹھانا نہیں, یہ اللہ پر انگلیاں اٹھانا ہے. اے اللہ تیرا علم کامل نہیں, تیرے امتحان پر مجھے اعتبار نہیں, تیری جانچ پر مجھے اعتبار نہیں, مجھے اپنی ذات پر اعتبار ہے. یا اللہ تیرے دیے ہوئے مدعے کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم پھر سے ان کو جانچیں گے اور پھر سے ان کا مقام بتائیں گے. صحابہ کرام کی ذات ایسی ہے کہ ان کو جانچا بھی نہیں جا سکتا. اللہ نے جانچ لیا, اللہ نے چن لیا ہے. جب اللہ نے چن لیا ہے تو ظاہر ہے بات کا کوئی شک کسی ایک ادنا درجے, ادنا ہم اپنے اعتبار سے نہیں کہہ رہے, صحابہ کے اعتبار, صحابہ میں مقام ہے, کچھ اعلیٰ ہے. حضرت ابو بکر سب سے اعلیٰ, حضرت عمر اس کے بعد, حضرت عثمان اس کے بعد, حضرت علی اس کے بعد. اعلیٰ ہے, ازواج مطہرات ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, حضرت حسن و حسین ہے, یہ سب اعلیٰ ہے. کچھ وہ ہیں ان سے مقام میں کمتر ہے, سب کے سب جنتی ہیں لیکن مقام کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا. اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے پہلے خرچ کیا اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد, یہ بعد میں خرچ کرنے والے تھے, درجے میں بڑے ہوئے, لیکن جنہوں نے بعد میں بھی خرچ کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے. پارہ 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 10, اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا. تو ادنا اعلیٰ صحابہ میں ہے, ان کا ادنا بھی ہم نے کا بہت اعلیٰ ہے. ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, کس درجے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک محدث گزرے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا, ایک شخصیت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, ان کا جو حکومت کا نظام تھا یہ بہت اچھا تھا, عدل پر مبنی تھا. 2 سال انہوں نے حکومت کری اور بڑی زبردست حکومت کری, پوری دنیا کو انہوں نے جہاں تک حکومت کی عدل سے بھر دیا. کوئی پوچھتا ہے ان میں اور حضرت امیر معاویہ میں افضل کون تھا, ان میں اور امیر معاویہ میں افضل کون تھا؟ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں تم ان میں اور حضرت امیر معاویہ میں افضل مجھ سے پوچھ رہے ہو, سنو میرا یہ نظریہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جنگ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گئے ہیں, اس گھوڑے کی ٹاپ سے جو مٹی اٹھی ہے اور وہ مٹی اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی ہے, وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. وہ مٹی بھی کیوں؟ کیونکہ اس مٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پا لیا. اس مضمون کو اگر ہم حدیث میں تلاش کرنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ, مدینہ کا بڑا پہاڑ ہے احد پہاڑ, اس احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ ایک مٹھی جو جو صدقے میں دیں گے اس مٹھی جو کا برابری نہیں کر سکتے, مقابلہ نہیں کر سکتا وہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر. یہ مقام صحابیت, جب یہ ہے مقام صحابیت
تو اس پر کیا کسی طرح سے سوچ وچار کیا جا سکتا ہے؟ ہم صحابی کو عمل کی وجہ سے صحابی نہیں مانتے. میں بہت جو بات کہہ رہا ہوں اس کو غور سنیے گا. صحابی کو عمل کی وجہ سے صحابی نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں صحابی کون؟ صحابی وہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، وہ صحابی ہے. ایک وقت کی بھی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، ایک وقت کی بھی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، بالکل بھی عمل کرنے کا موقع نہ ملے، وہ صحابی ہے. بعد میں آنے والا کوئی شخص اس صحابی کی برابری نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہم صحابی کو عمل کی وجہ سے صحابی مانتے ہی نہیں. اب تو ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے مانتے ہیں. حضور کا ساتھ پا لیا. قرآن کہہ رہا ہے کون ہے صحابہ؟ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ. قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. صحابہ کون ہیں؟ والذین معہ، جنہوں نے حضور کا ساتھ پا لیا یہ ہے صحابہ. جنہوں نے بھی حضور کا ساتھ پا لیا یہ ہے صحابہ. تو حضور کی صحبت جس نے پالی وہ صحابی ہے. ہم کسی بھی صحابی کو عمل کی وجہ سے صحابی نہیں مانتے. ہمارے درمیان میں حضرت مفتی محمد زید صاحب مظاہر نبوی تشریف لا چکے ہیں. بہت ہی جلد انشاءاللہ کا خطاب ہوگا. میں یہ کہہ رہا تھا ہم کسی کو بھی صحابی عمل کی وجہ سے نہیں مانتے. جب عمل کی وجہ سے نہیں مانتے تو کوئی شخص کہتا ہے فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. ہم نے کب کہا کہ ان کے کرنے کی وجہ سے ہم نے صحابی مانا؟ ہم نے ان کو صحابی کسی کام کرنے کی وجہ سے مانا ہی نہیں، صرف ایمان کی وجہ سے اور صحبت رسول کی وجہ سے مانا. تم یہ دکھاؤ کوئی اگر صحابی کوئی گناہ کرتا ہے یا کچھ غلطی ہو جاتی ہے کیا اس کی وجہ سے وہ صحابیت کی فہرست سے نکل جاتا ہے؟ نہیں نکلتا. صحابی باقی رہتا ہے. جب صحابی باقی رہا تو پھر تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. دوسری بات یہ سمجھیں ہم صحابی کو معصوم نہیں مانتے. ہم صحابی کو معصوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو سکے. ہم یارہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابی معصوم ہے، ان سے غلطی نہیں ہوگی، ان سے گناہ نہیں ہوگی. یہ انسانوں میں مقام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل ہے. حضرات انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں. صحابی کو ہم معصوم نہیں مانتے، البتہ صحابی کو ہم مغفور مانتے ہیں. لفظ یاد کر لیجئے، ہم صحابی کو کیا مانتے ہیں؟ مغفور مانتے ہیں. مغفور کا کیا مطلب ہے؟ کہ صحابی سے اگر غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے، انہیں معاف کر دیا ہے. اس پہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حاتب ابن ابی بلتع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ بنائے ہوئے ہیں، تیاریاں چل رہی ہیں. آپ بھی جانتے ہیں جو جرم سمجھا جاتا ہے ان جرائم میں سب سے بڑا جرم بغاوت اور جنگی راز کو فاش کرنا، یہ سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. بھائی ایک جرم ہوتا ہے آدمی شراب پی لی، زنا کر لیا، یہ جرم ہے. لیکن کوئی اگر ملک سے بغاوت کر دے، کوئی ملک کے جو جنگی راز ہو ان کو فاش کر دے، یہ کتنا بڑا جرم ہوگا. صحابی نے حاتب ابن ابی بلتع وہ ایک مصلحت کے تحت یہ خبر مکہ والوں کو پہنچانے کے ارادے سے ایک عورت کو دے دیتے ہیں کہ تم لے جا کے مکہ والوں کو یہ خبر پہنچا دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. وہی آتی ہے، حضور کو اطلاع ہوتی ہے، عورت کو پکڑا جاتا ہے، وہ خط نکل کے آتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غصے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی اجازت دیجئے ان کی گردن مارو. سوال ہو رہا ہے کیوں غلطی کری ہے؟ غلطی بھی بہت خطرناک کری ہے، جنگی راز کو فاش کیا ہے، بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، بہت بڑی غلطی ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں اجازت دیجئے گردن مار دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عمر تمہیں معلوم نہیں یہ بدری ہے،
عمر تمہیں معلوم نہیں یہ بدری ہے، بدر والوں کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو اب ہم ان کو کیوں کر سزا دیں؟ میں یہ بتانا چاہ رہا صحابی سے غلطی کیوں ہوتی ہے یہاں پر اس کو بھی سمجھے۔ صحابی سے پوچھا جاتا ہے تم نے ایسا کیوں کہا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل میں یہ سمجھ رہا تھا جب آپ کو حکم ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، جب اللہ کی طرف سے حکم ہے تو مکہ تو ضرور فتح ہوگا، البتہ میرے گھر والے مکہ میں تھے، میں نے سوچا کچھ ان پر احسان کر دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو کچھ نقصان نہ پہنچائے، ان کی حفاظت کرے۔ صحابی سے غلطی ہوتی ہے، غلطی اجتہادی ہوتی ہے، انہوں نے ایسا سمجھا کہ اگر ہم کر دیں گے تو میرے گھر والے محفوظ ہوں گے، اور رہی بات فتح مکہ کی وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ اجتہاد کیا صحابی نے، اس اجتہاد کے نتیجے میں اتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی کہ جنگی راج کو پاس کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی ان کو کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ پتہ چلا صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد ان کی جو نیت ہوتی ہے وہ نیت مخلص ہوتی ہے، وہ جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتے، سمجھ میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو غلطیاں سرزد ہو اس کی بنیاد پر ان کو ملامت نہیں کیا جا سکتا، برا بھلا نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب اللہ نے معاف کر دیا، اب اگر کسی کو اس پر اشکال ہے کہ اللہ نے کیوں معاف کرا تو اللہ سے جھگڑے، اللہ سے لڑے۔ بھائی اللہ نے آپ نے کعبہ کو کیوں معاف کر دیا؟ بھائی ہوتے ہیں کچھ پیارے، ہوتے ہیں کچھ محبوب، وہ محبوب ہے اللہ کے، وہ محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، محبوب سے کچھ غلطیاں سرزد ہو جائیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ غلطیاں کیوں ہوئی وقت لمبا ہو جائے، یہ غلطیاں بھی بعض موقع ایسے ہیں کہ غلطیاں کروائی گئی ہیں کعبہ سے، جیسے ایک حد لگنی ہے، چور ہو ہاتھ کاٹتے ہیں، ہاتھ کتنے کاٹے جائیں، اس کا نمونہ آنا چاہیے تھا نہیں آنا چاہیے، ہاتھ کٹنے ہیں کتنے کاٹنے ہیں، نمونہ آنا چاہیے تھا، کیسے کٹنے ہیں نمونہ آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا قیامت تک؟ کیوں شریعت جب قیامت تک ہے تو ہر چیز کا نمونہ قیامت تک ہونا چاہیے تھا، تو کیا اب ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹنے نہیں؟ حضور چوری کرنے نہیں ایسا ہوتا، تو کسی نے چوری کر لی، ہاتھ کٹ گئے، امت کے سامنے نمونہ آ گیا کہ اگر ایسا گناہ ہو تو ایسے سزا دینی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو بعض ایسے ہیں جو چیزیں ہوئی ہیں کرائی نہیں ہیں، ان کی بنیاد پر صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہا جاتا۔ صحابہ کرام ہو یا اہل بیت اطہار ہو، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہم سب کو اپنے سینے میں بساتے ہیں، بلکہ ہم ان کی محبت کو ایمان کی علامت اور ایمان کی دلیل سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کسی ایک صحابی سے یا اہل بیت اطہار میں سے، ازواج مطہرات میں سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسینہ، ام کلثوم، رقیہ، ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی اپنے دل میں کسی طرح کا بھی کینہ، بغض، عداوت، دشمنی رکھتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ سینہ ایمان والے سینہ نہیں ہو سکتا، یہ سینہ بے ایمان کا سینہ ہوگا، یہ سینہ سچے کا سینہ نہیں ہو سکتا، یہ سینہ جھوٹے کا سینہ ہوگا جس میں صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کے تعلق سے ذرہ برابر بھی بدگمانی۔ صحابہ اہل بیت دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، دونوں سے ہم محبت کرتے ہیں، دونوں کو ہم مانتے ہیں، ان میں فرق کرتے ہیں، جس کا جو مقام ہے اس کو مقام دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہا عائشہ سے۔ کہا مردوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر ابتدا کرنا تو ابو بکر و عمر کی کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے، ترمذی کی روایت ہے، میں نے دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا سب کے احسان کا حق ادا کیا، سب کے، حضور نے سب کے احسان کا حق ادا کر دیا سوائے ایک ہستی کے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بدلنا صرف یہی ہے
اور کوئی نہیں ہے اس چیز میں انتقاسی۔ اس وجہ سے ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ جس کا روایات میں جس طرح سے مقام و مرتبہ آیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، جس کا نہیں بھی آیا ہے کوئی تذکرہ، بلکہ بعض صحابی ایسے بھی، بہت سے ایسے صحابی ہیں جن کا ہمیں نام تک نہیں معلوم۔ بھائی کم و بیش نام معلوم ہے، 10 کے 20 کے 50 کے 100 کے 1000 کے نام معلوم ہوں گے۔ اگر کوئی ان میں سے کہے میں نہیں مانتا، وہ صحابہ ہوں گے جن کا نام نہیں آیا میں ان کو صحابی نہیں مانتا، جن کا تذکرہ نہیں آیا میں ان کو اچھا آدمی نہیں مانتا، اس طرح کی بات کرے تب بھی وہ بے ایمان ہے۔ جس طرح سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن سب کے نام ہم نہیں جانتے، سب کے نام ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن ایمان سب پہ لاتے ہیں۔ جن کے نام معلوم ان پر ایمان نام کے ساتھ لاتے ہیں، جن کے نام نہیں معلوم ان پر ایمان بغیر نام کے لاتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام نے جن کے نام معلوم ان سے محبت نام کے ساتھ کرتے ہیں، جن کے نام نہیں معلوم ان سے محبت بغیر نام کے کرتے ہیں، کہ وہ دیوانے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں دیوانہ ہوں صحابہ کا، وہ محبوب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں محب ہوں صحابہ کا، وہ مستانے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں مستانہ ہوں صحابہ کا، وہ غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں غلام ہوں صحابہ کا، حضور تھے جس چیز کی نسبت ہو گئی اس پر ہم اپنی جان دے دینے کو سعادت سمجھتے ہیں، ان کے تذکرے کو سعادت سمجھتے ہیں، جن کا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جن صحابہ نے دیا ان کے تذکرے کو ہم سعادت اور ایمان کی ذریعے سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا شاندار کیا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے حضور کی رسالت کا تذکرہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، حضور کا تعارف آگے نہیں کرایا، کیوں رسول ہے، کیا دلیل ہے، تعارف کروا رہے صحابہ، دیکھو ان صحابہ کو دیکھنے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا حضور کیوں رسول ہے۔ حضور کی رسالت کی دلیل اللہ نے صحابہ کو بنایا، والذین معه جو ان کے ساتھ ہے، دیکھو کیا ہے، اشداء علی الکفار جو اللہ کے دین کے باغی ہیں ان کے اوپر بڑے سخت، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں ہوں گے کبھی سجدے میں ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا چاہتے کیا ہے، بس ایک ہی چیز چاہتے ہیں، اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، یہی چیز چاہتے ہیں، چونکہ وہ یہ چاہتے تھے اللہ کی رضا ملے۔ دیکھو اللہ نے ان کی چاہت کا کتنا اعتبار کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تمہیں چاہیے رضا، اللہ کہہ رہا دے رہے ہیں رضا، تم چاہ رہے ہو، اللہ ان کی چاہت کا خیال کر رہا ہے، رضا دے رہا ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت میں تمام صحابہ کی تعریف ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس آیت میں سب کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں 4 جو خلیفہ ہیں ان کا بالترتیب تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلے کون؟ قرآن بیان کرا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معه سارے صحابہ نے حضور کا ساتھ پایا نا، سب نے پایا، لیکن جس طرح صدیق اکبر نے پایا اس طرح کسی نے نہیں پایا، جتنا صدیق اکبر نے پایا اتنا کسی نے نہیں پایا، ہر جگہ ساتھ ہے، خوشی کا موقع ہو غم کا موقع ہو حضور کے ساتھ ہے، ہجرت کر رہے جب کوئی نہیں ساتھ ہے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہے، یہ جو ساتھ رہے نا ہجرت کے موقع پر، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے اس موقع پر ساتھ رہنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر ابوبکر میری ساری زندگی کی نیکی لے لے، وہ ان راتوں کی جو غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے ان راتوں کی نیکی مجھے دے دے تو میں فائدے میں رہوں گا۔ عظیم درجے کا ساتھ پایا ہے، تو اس ساتھ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ والذین معه سارے صحابہ ساتھ پانے والے، لیکن ساتھ جس نے اکمل درجے میں پایا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات۔ تو والذین معه سے مراد حضرت ابوبکر، آگے کہا اشداء علی الکفار، کفار سے بڑے سخت،
سارے صحابہ میں یہ خوبی موجود ہے، سارے صحابہ کفار پہ سخت ہیں، لیکن ایک شخصیت ہے کہ جن کے جیسا کوئی سخت نہیں ہے، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے واقعات اتنا کرتے ہیں ابھی دیکھیے، ایسے سخت ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جس راہ سے گزر جاتے ہیں شیطان اس راہ کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے سخت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ شیطان ہمت نہیں کرتا مقابلہ کرنے کی، نہیں سامنے آنے کی نہیں ہمت کرتا، مقابلہ تو دور کی بات، ایسے سخت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آگے کہا رحماء بینہم، آپس میں رہتے، سارے صحابہ آپس میں رہتے، لیکن یہ وصف جو نمایاں طور پر جس کی شخصیت میں ہمیں دکھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ باغیوں نے گھیر لیا، قتل کرنا چاہ رہے ہیں، مانگنا چاہ رہے ہیں، صحابی آ رہے ہیں، اجازت دیجئے مقابلہ کریں، کہا نہیں، انہوں نے زبان میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اجازت نہیں دے سکتا ان سے لڑے۔ تو رحماء بینہم، اس اعلیٰ درجے کی رحمت جو نمایاں ہوئی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رکعاً سجدا، کبھی ان کو رکوع میں پاؤ گے، سارے صحابہ رکوع میں رہتے تھے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ نے کہا یہ راتیں گزارتے ہیں سجدوں کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، اسی طرح یہ ساری راتیں گزارتے ہیں، سارے صحابہ میں یہ وقت موجود ہے، لیکن نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مجید ہے۔ صحابہ کرام میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ گیا، تیر نکالنا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت والی، تیر نکال لیا گیا، حضرت علی کو پتہ بھی نہیں، تو یہ وقت جو نمایاں ہوا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو محمد رسول اللہ والذین معہ، حضرت ابو بکر ہے، اشداء الکفار حضرت عمر ہے، رحماء بینہم حضرت عثمان ہے، تراہم رکعاً سجدا حضرت علی ہے۔ بس اس ترتیب سے اللہ نے ماننے کے اشارے دیے ہیں، ہم اسی ترتیب سے مان لیتے ہیں۔ پہلے تذکرہ ابو بکر کا ہوا، ابو بکر پہلا نمبر، دوسرے پر حضرت عمر کا تذکرہ ہوا، دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کا تذکرہ ہوا، تیسرا نمبر حضرت عثمان کا ہے، چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا، اور چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، جس کا جو مقام ہے ہم اس کو وہ مقام دیتے ہیں جس انداز سے اللہ نے اپنے صحابہ کا تعارف کرایا ہے، جس انداز سے اللہ نے اپنے صحابہ کا مقام بیان کیا، ہم اسی انداز سے صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ یہ تو بڑے بڑے صحابہ ہو گئے، ایک تابعی ہے ان کا بھی تذکرہ کر لیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امین سمجھتے تھے، اس درجے کا امین سمجھتے تھے کہ وحی جو قرآن اترتا تھا یہ بہت اہم کام تھا، اس قرآن کو لکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس قرآن لکھنے کے لیے، مستند احمد کی روایت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، اتنا اعتبار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو ہادی بنا دیا، ترمذی کی روایت ہے، اللہ ان کو ہادی بنا دیا، ان کو مہدی بنا دیا، ان کے ذریعے ہدایت کو جاری فرما دیے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہوں اس کے مقام میں کچھ کمی نکالی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا، حساب کا علم سکھا، اور ان کو جہنم سے بچا، جس سے جہنم سے بچنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ ان کی ذات پر کچھ شبہ کیا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، میری امت کا ایک لشکر جو پہلا لشکر جو پہلی جنگ لڑے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، وہ پہلی جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لڑی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ سارے صحابہ جنتی ہیں،
لیکن کچھ صحابی ایسے بھی ہیں جن کو خاص کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر دیا. دو طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. ایک بشارت ابو بکر جنت میں جائیں گے, عمر جنت میں جائیں گے, عثمان جنت میں جائیں گے. ایک بشارت کا طریقہ یہ ہے. ایک بشارت حضور نے فرمایا ابھی جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا ابو بکر آ گیا, جنتی ہے. حضور نے کہا پھر جو آئے گا وہ جنتی ہے. ترمذی کی روایت ہے. پھر دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گیا, جنتی ہوئے. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے جو یہ کام کرے گا وہ جنتی ہے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا جو پہلی جنگ لڑے گا وہ جنتی ہے, اور وہ پہلی جنگ لڑنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس لیے وہ بھی یعنی سارے صحابہ جنتی, اس جنت کی بشارت میں داخل. خاص طور سے اشارہ کیا ان کی جنتی ہونے کا, اس طرح سے بھی یہ جنتی میں داخل. بس میرے بھائیوں میں انہی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, کیونکہ مہمان اکرام ہمارے درمیان میں تشریف لا چکے ہیں. آپ ان کا خطاب سنیں گے, اس لیے میں بات کو اور مزید طویل نہیں کرتا, بس انہی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم و اہل بیت اطہار کی محبت سے معمور فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, بہت حضرت.